بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا دیکھنا یہ ہے جی کہ جو تقریباً 30-40 سال پہلے ہم کر چکے اور بھگتتے رہے اور اکیلے بھگتتے رہے, اس کے بعد ہم بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن پہ تو نہیں چلے گئے, کیونکہ دا امیرکنز ہیو آلموسٹ پولڈ آؤٹ, اور اس وقت اس کا فال آؤٹ جو ہے پاکستان پر ہو سکتا ہے. اور اسی لیے جو بریفنگز دی جا رہی ہیں, چاہے ڈی جی آئی سی دیں یا چیف آف آرمی اسٹاف جس میں موجود تھے, اور جو کنسرنڈ لوگ تھے, ذرا ایک چیز میں اس پہ اسٹریس کر رہا ہوں, کنسرنڈ لوگ جو تھے ان کو بریف کیا گیا کہ فال آؤٹ کیا ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے بارڈر پہ تو پریپریشن ہے, کیونکہ وہاں پہ ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اس کو مختلف طریقے سے ارینجمنٹ کر دی گئی ہے اس کی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن دین اگین کیا انٹرنلی ہمارے جو حالات ہیں ہم اس کو ہینڈل کر سکیں گے, اس کے لیے تیاری ہم نے کر لی ہوئی ہے. ایک چیز بڑی اچھی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کلیئرٹی کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ دے دی, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے جو ہم پہلے کر چکے ہیں. ہاں, ہم کسی کی سائیڈ بھی نہیں لے رہے, ہم بالکل سیدھا سیدھا چلیں گے, اور جیسے بھی کوئی حالات بنتے ہیں افغانستان کے اندر, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, تو اسی طریقے سے ہم چلیں گے. جس کی بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کے ساتھ چلیں گے, ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور کسی کی جنگ میں بھی ہم حصہ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا ان کے اندر سیریسنس ہے, وہ سمجھ سکیں گی اس چیز کو, کیونکہ ہماری اندر کے جو ڈائنامکس ہیں, یعنی کہ ڈومیسٹک جو ڈائنامکس ہیں, پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں, اگر وہ ٹھیک رہیں گے تو پھر ہی حکومت بھی چل سکے گی, سیکیورٹی کے ادارے بھی چل سکیں گے, فوج بھی چل سکے گی, اور ہم سب چیزوں سے مقابلہ بھی کر سکیں گے. میرے ساتھ بہت اچھا پینل موجود ہے, میں نے زیادہ یہاں پہ رش اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی. ملکہ بخاری صاحبہ ہیں پی ٹی آئی سے, نبیل گبول صاحب ہیں ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن جی پیپلز پارٹی سے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں اگر نبیل گبول سے پوچھ لوں آن ایئر پہلے کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں, تو میرے خیال میں پوچھ لینی چاہیے, کوئی بات نہیں. کیوں زرداری صاحب ٹھیک ہے؟ بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں آج ہی جو ہے وہاں سے رپورٹ یہی آئی ہے کہ ان کے سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں, اور ٹیسٹ میں جو بھی ٹیسٹ, کیونکہ آپ کو پتا 2-3 دن بھی لگتے ہیں کچھ ٹیسٹ میں, لیکن الحمدللہ ان کی طبیعت اسٹیبل ہے اور پہلے سے کافی بہتر ہے, اور جو ان کے فیملی ممبرز ہیں وہ کوائٹ سیٹسفائیڈ, تو الحمدللہ بہتر ہے. چلیں, دیٹس گڈ جی, دیٹس گڈ. میرے خیال میں ملکہ بی بی سے شروع کر لیں کہ ایک خاتون ہے, اور میں بڑا خیال رکھتا ہوں خواتین کا, یہ نہ ہونا ہم دونوں مرد بیٹھے ہوئے تو ملکہ بی بی کو بولنے ہی نہ دیں. ٹھیک ہے گبول صاحب, کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے. ملکہ بی بی ایک بات بتائیں, فال آؤٹ تو ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم نے پہلے جو دیکھا وہ دیکھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے, ان کو ایک ہم دیکھتے رہے, ٹیک کیئر کرتے رہے, اتنے سال کرتے رہے, لیکن ہمیں اس کا ملا کچھ نہیں, اور ہمیں اس پہ گالیاں ہی پڑی ساری دنیا سے, اور جو ریفیوجیز تھے ان سے بھی کسی حد تک. تو اب ہم دوبارہ وہ غلطی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ون سیکنڈلی ایک چیز بتا دیجیے گا کہ ٹھیک ہے, ہم نے پورس بارڈر ہے ہمارا, ہم نے اس کی فینسنگ بھی کر دی, کسی حد تک فینسنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے, تھوڑی سی مختصر سا ایک ایریا ہے جو رہتا ہے ابھی اس کا, لیکن جو قوانین ہیں یا عدالتیں ہیں, اگر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, اگر کوئی ٹیررزم کی ویو آتی ہے پاکستان کے اندر, تو ہماری عدالتیں جو ہیں اس کو ہینڈل کر پائیں گی. جی تھینک یو سب سے پہلے فار شوئنگ یور کمٹمنٹ ٹو جینڈر ایکوالٹی, اور موقع دیا مجھے کہ میں پہلے بات کروں. دیکھیے, بہت ہی اہم ایشو اب خطے کے اندر خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے لیے یہ بہت ہی اہم ایشو ہے کہ جو امریکن فوج ہے اس کا انخلا ہے اس وقت, اور اس کے پاکستان کے اوپر بہت اہم اثرات ہوں گے, کیونکہ افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے, اور خطے کا جو امن ہے, جو خطے کی صورتحال ہے, وہ افغانستان کی کرنٹ سچویشن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, آپ جانتے ہیں, سارا ملک جانتا ہے کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم نے وضاحت سے کہہ دیا ہے کہ ہم پارٹنرز ان پیس ہیں, ہم امن کے دائی ہیں, لیکن تنازع کے اندر, کانفلکٹ کے اندر ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. ماضی کے اندر جو کچھ غلط فیصلے ہوئے ہم ان کو دہرائیں گے نہیں, اور ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو, اس کی سالمیت ہوتی ہے اس کی معیشت کے اوپر یا اس کی معاشی قوت کے اوپر, اس کی سالمیت کا سے منسلک نہیں ہوتی. تو پاکستان بھی ایک باوقار طریقے سے اپنی سالمیت کا تحفظ کرے گا اور ایسے فیصلے نہیں کرے گا
جس سے ہماری سالمیت کو نقصان پہنچے. سب سے پہلی بات تو یہ کرنا ضروری تھا. تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں ہم نے ہمیشہ سنتے آئے ہم کہ جناب امریکہ جو ہے بڑا اسرٹ کرتا ہے ہماری پالیٹکس میں. ہم نے سنا ہے ہمیشہ جو بھی کام غلط بھی ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں امریکہ نے کرا دیتا ہے. لیکن دین اگین پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ کلیئرٹی ہے. ایک پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو سٹنگ چیف ایگزیکٹو فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے کہتا ہے کہ جناب نہیں اس طرح ہم چلیں گے, اور کوئی ادھر ادھر لیفٹ رائٹ نہیں گھومتا, وہ اسٹریٹ بات کرتا ہے. کیوں؟ اس کو کیا وہ اس کو اپنی حکومت بچانے کا کوئی شوق نہیں ہے, یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حکومت بے شک چلتی ہے جاتی ہے جائے لیکن میں اپنی پالیسی اسٹریٹ رکھوں, یا کوئی اور وجوہات ہے, یا وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اب اسرٹ نہیں کرتا؟ نہیں دیکھ رانا صاحب, وزیر اعظم پاکستان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا موقف 23 سال پہلے بھی یہی تھا, اور انہوں نے اس بات کو بڑے بہترین طریقے سے پارلیمان میں واضح کر دیا کہ جو اسلامی فلاحی ریاست کا قیام ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. پہلے تو انصاف, پھر ہیومینٹی, اور ساتھ ساتھ خودداری. جو ملک خودداری سے فیصلے نہیں کرتا اور اپنے ملک کے اندر جو غیرت کی ایک ایلیمنٹ ہے وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم نہیں دکھاتا اپنے فیصلوں کے اندر, تو پھر ملک کا آگے بڑھنا مشکل ہے. تو امریکہ ہمارا دوست ہے, امریکہ ہمارا پارٹنر رہا ہے, امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے, لیکن ہم نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس کے آگے پاکستان کی سالمیت کو سب سے پہلے رکھنا ہے. وزیر اعظم پاکستان کی ایک تو پرسنالٹی ایسی ہے, اور پھر ان کے اندر کلیئرٹی ہے. جو خارجہ امور ہیں یا پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس کے اندر ان کے اوپر کلیئرٹی ہے, اور وہ پاکستان کی عوام کے تحفظ کے لیے اور ملک کی سالمیت کے لیے فیصلے کریں گے, اور وہ فیصلے کریں گے جو دورست آگے والے دنوں کے اندر بھی پاکستان کے لیے اہم ہوں گے. اس لیے ہم نے واضح کر دیا ہے, اور امریکہ کو بھی ایک میسج چلا گیا ہے, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایئر بیسز, پاکستان کی جو پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے وہ کسی بھی ہوائی اڈوں کے لیے اب نہیں مل سکتا. تو ہم نے وضاحت سے کہہ دیا ہے, اور آئی تھنک ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ان کے کردار سے, ان کی پرسنالٹی سے, ان کی لیڈرشپ کوالٹی سے لنکڈ ہے. جہاں تک آگے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے, لیکن 2-3 چیزیں تو آپ نے خود ہی کہہ دی کہ بارڈر جو فینسنگ کا عمل ہے وہ کئی حد تک مکمل ہو چکا ہے. غالباً آئی تھنک 200 کلومیٹر کا جو ایریا ہے تقریباً پلس مائنس اس کو فینس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ویزا کا رجیم ہے اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ میڈیکل ویزا ہو, ٹورسٹ ویزا ہو, کہ اگر لوگوں نے 25,000 لوگوں کا غالباً آنا جانا ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کو کیسے سپروائز کرنا ہے, یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہم افغانستان کی بہتری میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہم نے 1 بلین پلیج کیے, اس میں سے 400 ملین یوز بھی ہو چکے ہیں. تو افغانستان کے ساتھ پاکستان نے اپنے روابط میں, ٹریڈ کے اندر, اپنے روابط میں, اپنی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں ہم نے بہتری لانی ہے, ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. لیکن جہاں تک ٹیررزم کا فال آؤٹ ہے, اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے تو پاکستان نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور پاکستان بالکل اس کے لیے پریپیئرڈ ہے. دیکھیں ہم نے جو اپنی طرف سے کرنا تھا ان ٹرمز آف بارڈر سیکیورنگ, جو فیصلے کرنے تھے قومی نوعیت کے, پاکستان نے وہ فیصلے کر لیے ہیں. لیکن جہاں تک ریفیوجیز کا ایشو ہے, آئی تھنک وہ بھی ہمارے اندر کلیئرٹی کہ ہم نے آلریڈی 3 ملین ریفیوجیز پاکستان کے اندر رہ رہے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک باوقار طریقے سے اپنے ملک میں واپس جائیں, لیکن اور ریفیوجیز کی پاکستان کے پاس اس وقت جگہ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, اپنے ملک کو ڈومیسٹکلی دیکھنا ہے. اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک میں جانتی ہوں فیصلہ یہی ہے کہ اور ریفیوجیز پاکستان ایکسپٹ کرنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے. سو اس میں ایک کلیئرٹی ہے. میں عدالتوں کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹیررزم کا جو فال بیک آئے گا تو اس میں پھر آپ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیونکہ عدالتیں کیا واقعی آر دیر ایمپل کورٹس اوور ہیئر, یا جس طریقے سے ٹیررزم کے یا ٹیررسٹ کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. گبول صاحب سے پوچھ لوں, ناراض ہی نہ ہو جائے. گبول صاحب آپ کی لیڈرشپ جو ہے, زرداری صاحب جو ہے, ان کے بڑے اچھے روابط ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جہاں تک میری نالج ہے. سو اب اس سارے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو ملک کے لیے آپ لوگ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کی لیڈرشپ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. سو آپ لوگ مطلب جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو 1 منٹ کے لیے اگر سائڈ پہ کر دیں تو کیا آپ خان صاحب کی حکومت یا خان صاحب کی پالیسیز کے ساتھ چلنا پسند کریں گے, یا آپ کے کچھ اور عزائم ہیں؟
رانا صاحب یہاں پر خان صاحب کی بات نہیں آتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے عمران خان ہے یا کوئی بھی ان کی جگہ. یہاں پر پاکستان کی قومی سلامتی کی بات ہے اور بالکل ہم اس میں جو بھی پریزنٹ گورنمنٹ ہے ہم اس کا ساتھ اس ایشو پر ضرور دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قومی سلامتی کا جو یہ میٹنگ ہوا اس میں سب سے پہلے چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم ضرور جائیں گے اور گئے, اور اس کے علاوہ سارے اپوزیشن کے لوگ گئے. پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر. آئی ڈونٹ نو دا ریزن کہ وہ کیوں نہیں گئے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم بائیک آؤٹ کریں گے. کہ یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا شہباز شریف نے بھی اگر یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ غلطی شہباز شریف صاحب کی ہے, کیونکہ اس میں اور کچھ ڈسکس نہیں ہونا تھا. اس میں قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں خصوصاً افغانستان وہ ڈسکس ہو رہا تھا. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے تعلقات جو بائیڈن سے بڑے اچھے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھے ہیں. 7 تاریخ کو چیئرمین بلاول جا رہے ہیں ان کی انویٹیشن پر. امریکن جو وہاں پر سینٹ کمیٹی بھی ہے, سینیٹرز ہیں کچھ, ان سے ملاقات کر رہے ہیں. جو لابیسٹ ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کب جا رہے ہیں؟ 7 تاریخ کو ان کا پلان ہے جانے کا. اوکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ امریکہ کا سیاسی ایک دورہ ان کا ہے جس میں وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کریں گے, اور اس میں جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگا وہ افغانستان ہی ہوگا, کیونکہ ودرال آف یونائٹڈ اسٹیٹ فرام افغانستان اس کا فال آؤٹ پاکستان پہ ضرور آئے گا. پاکستان when I say Pakistan, I mean the Pakistan army is, I know, very well prepared to tackle these terrorists. اگر انہوں نے ٹیررزم کی, اگر انہوں نے اپنی پالیسی چینج نہیں کی. لیکن کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان کی ایک کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے فورن منسٹر کے ساتھ. شاہ محمود قریشی صاحب نے, آئی ڈونٹ نو ملائکہ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے ہاؤس کو کانفرنس میں لیا ہے نہیں لیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اپنی پالیسی ٹیررزم سے ہٹ کر پولیٹیکل کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے نہیں کیا اور اگر ٹیررزم کی طرف یہ آئے دوبارہ تو آئی ایم شیور کہ پھر پاکستان بھی ان کو جو جواب دے گا وہ ملٹری طور پر جواب دے گا, وہ ان کو جو ہے ڈپلومیٹکلی جواب نہیں دے گا. اچھا, یہ آپ کا خیال ہے, یہ آپ کی سجیشن ہے, یا آپ نے گورنمنٹ کو یہ کوئی آپ کوئی اپنا پیس آف مائنڈ کیا, کس طرح اس کو لیں گے ہم, کیونکہ یو آر ناٹ ان پاور؟ نہیں, یہ ہمیں پتا ہے کہ دیکھیں اگر تو دیکھیں اگر اکراس دا بارڈر جو پہلے صورتحال رہا ہے وہاں سے افغانستان سے, ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے بامبنگ ہوئی, پاکستان کے لینڈز پہ کچھ میزائلز گرے ہیں. تو اگر یہی صورتحال رہا اور اگر بیچ میں جو یہ ٹیررزم بند ہو گئی تھی, اگر دوبارہ سے یہ شروع ہوا ہے نا, آئی ایم شیور, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ بیک ڈور چینل ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں افغانستان کے ایڈمنسٹریشن اور پاکستانی ایڈمنسٹریشن کے اور طالبان کے ساتھ, تو آئی ہوپ سو کہ ایسا نہ ہو. لیکن اگر یہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کا ایک ہی حل ہے, اینڈ دیٹ از ظاہر ہے ہماری ملٹری بہت پاورفل ہے, پورے خطے میں سب سے اسٹرانگیسٹ ملٹری ہے, اور وہ اپنی طریقے سے اس کو ڈیل کرے گی. سول سپر پاور تو ہے نا, اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر وہاں پہ کوئی لابسٹ انگیج کر لیے جائیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے. ایک بات بتائیے ملکہ, 7 تاریخ کو جیسے بلاول جا رہے ہیں, اور میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے کافی عرصے سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان ٹچ ہیں. جب سے الیکشنز ختم ہوئے یا الیکشن ہو بھی رہے تھے اس وقت بھی ان ٹچ تھے وہ لوگ, یعنی کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ان ٹچ تھی. اس کو آبویس نہیں کیا جا رہا تھا فار سرٹن ریزنز, کہ یہاں پہ وہ چاہتے ہی تھے, ان کی لیڈرشپ یہ چاہتی تھی کہ یہ امپریشن نہ جائے کہ جناب جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن وہاں پہ آ گئی ہے تو ہم شاید اس کو یوز کریں گے اپنے اس پاور کو کہ وہاں پہ ہم اسرٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں شاید کوئی ایج مل جائے. لیکن انہوں نے ابھی جانا شروع کر دیا, جیسے کہہ رہے ہیں 7 تاریخ کو جائیں گے بلاول. لیکن آن دا ادر ہینڈ عمران خان صاحب کا فون ابھی تک نہیں سنا گیا, کیوں؟
دیکھیں وزیر اعظم سے اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب صحیح ٹائم ہوگا، شاید ان کی اپنی مصروفیات ہیں، تو دونوں جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، ایک منتخب صدر اور منتخب وزیر اعظم، وہ اس وقت بات کر لیں گے. لیکن پاکستان کی طرف سے جو کاوشیں ہیں وہ آئی ایم شیور کہ خارجہ امور کی سطح پر ہوئی ہوں گی، اور ان کا جو بھی رسپانس ہوگا، اور پاکستان ایسا نہیں ہے کہ صدر بائیڈن کی کال کے لیے وزیر اعظم پاکستان مسلسل ویٹ کر رہے ہیں. مطلب ایک کاوش ہے کہ دونوں ہیڈز آف اسٹیٹ کی بات ہو جائے، لیکن پاکستان کے اہم فیصلے ہیں. آئی بلیو لنسی گریہم جو وہاں پہ ایکس ریپبلکن اے ویری امپورٹنٹ ممبر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ بات صدر بائیڈن نے پاکستان کے وزیر اعظم سے نہیں کی. جو فیصلے افغانستان میں بھی ہوئے انخلا کے، ہمیں اس میں شاید اس طریقے سے شامل نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال پاکستان کا موقف واضح ہے. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، اور یہاں پر ان سے ضرور بات کرنے کی پیشکش شاید کی گئی ہوگی، اور جب بات کرنے کا وقت ہوگا تب بات ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم امریکہ کے صدر کی فون کال کا مسلسل ویٹ کر رہے ہیں. اچھا ہوتا اگر بات ہو جاتی، اچھا ہوتا اگر گفتگو شنید ہو جاتی، اہم امور پر بات ہو جاتی. اگر نہیں ہوئی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ٹھیک. اچھا، لیکن ایک چیز اگر ہم کریں مطلب اپنے لیول پہ، یعنی کہ حکومت کے لیول پہ اگر کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے لابسٹ انگیج کیے رکھے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے امریکہ کے اندر، کیونکہ ایک سول سپر پاور تو ہے نا، اس کو آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر وہاں پہ کوئی لابسٹ انگیج کر لیے جائیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے، یا وہاں پہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کے لیے کوئی رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب وہاں پہ ڈپلوائے کر دیے جائیں، یعنی کہ ایمبیسیز لیول پہ، تو وہ ہو سکے گا یا نہیں؟ جی دیکھیں، اس کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ لابیز کی فرم آف کورس ہر حکومت کے ٹائم کے اوپر امریکہ میں کام کرتی ہے. اس وقت بھی کوئی لابیز کی فرم ایسی ہوگی جو کام کر رہی ہوگی، اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں کسی بھی لیول کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی. دیکھیں نا کہ معید یوسف صاحب جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، جنیوا گئے، وہاں پہ ایک ان کی آفیشیل پریس ریلیز بھی آئی، وہاں پر بھی بہت اہم امور پہ بات ہوئی. تو بات آگے بڑھ رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی بات نہیں ہو رہی امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جہاں بھی جا سکتے ہیں وہ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں پاکستان کا. بٹ دین اگین ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہوتی ہے نا، کوئی تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، وہاں پہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے، ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں پاکستان. لوگ جو کوریڈورز آف پاور میں اسرٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اوول آفس میں جن کی پہنچ ہے یا پہنچ سکتے ہیں، ان کی آواز پہنچ سکتی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے اس وقت. رانا صاحب دیکھیں، ہمیشہ پاکستان کی پریزنس رہتی ہے امریکہ کے تھنک ٹینکس کے اندر. وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا موقف پیش ہو. ہمارے امبیسڈر ہیں وہاں پہ جو اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر جس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. اور تھنک ہمارا موقف کلیئر ہے. امریکن صدر کو اور امریکن گورنمنٹ کو پتا ہے کہ پاکستان کیا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پارلیمان کے تھرو واضح کر چکے ہیں، اور جن نے سننا تھا ان سب نے سن بھی لیا ہے. تو جب صحیح وقت ہوگا اس وقت بات ہو جائے گی. اس میں کوئی اتنی بڑا معمہ نہیں ہے کہ بات نہیں ہوئی. جب رائٹ ٹائم ہوگا ڈسکشن کا، رائٹ ٹائم ہوگا کمیونیکیٹ کرنے کا، دونوں ہیڈز آف اسٹیٹ آپس میں بات کر لیں گے. آف کورس ہم امپورٹنٹ پارٹنرز ہیں. ابھی کوویکس کی ایک بڑی ڈیلیوری آئی ہے پاکستان کے اندر. ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ اہم پارٹنر ہے ان دا فائٹ اگینسٹ کووڈ. تو بہت امور پر ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور صحیح وقت پر دونوں ہیڈز آف اسٹیٹ کے بیچ میں بھی بات ہوئی. زرداری صاحب بڑے عرصہ بیٹھے رہے، بہت دن بیٹھے رہے پنجاب کے اندر. جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے جناب کہ ایسا کو اچھا رسپانس نہیں ملا پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر. قبول صاحب، زرداری صاحب بڑے عرصہ بیٹھے رہے، بہت دن بیٹھے رہے پنجاب کے اندر. وہاں سے کیا کوئی رسپانس ملا، کوئی اچھا رسپانس ملا؟ جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے جناب کہ ایسا کو اچھا رسپانس نہیں ملا پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر، ماں سوائے 2-4 ملاقاتوں کے.
کیا ریزنز کیا تھے وہاں پہ آ کے؟ کوئی حکومت گرانی تھی, کوئی نو کانفیڈنس لے کے آنا تھا, یا کچھ اور وجوہات تھیں, یا اپنے آپ کو ریسٹرکچرنگ کرنی تھی پیپلز پارٹی کی؟ کیا تھا وٹ واز آن دا کارڈز؟ جی مطلب فرینکلی اسپیکنگ حکومت گرانے والی ٹاپک جو ہے وہ اب پرانی ہو گئی ہے. اچھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کا سال ہے, کیونکہ یہ بیچ کا جو سال ہے 2022, اس میں آپ اپنا کیمپین چلاتے ہیں اور پھر مارچ میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے 2023 میں. تو آپ کے پاس یہ 1.5 سال ہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں دوبارہ پیپلز پارٹی کو جو ہے دوبارہ سے, جو پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں مضبوط تھی, دوبارہ مضبوط کریں. اس کے لیے ظاہر ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. اس حوالے سے منظور بھٹو سے بھی بات ہوئی ہے, ساؤتھ پنجاب کے کافی الیکٹیبلز ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے, کچھ علاقوں میں سینٹرل پنجاب میں بھی بات ہوئی ہے, چودھری برادران سے بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب, ظاہر ہے اگر آپ کو اگلی حکومت بنانی ہے تو پنجاب میں آپ کو جو ہے اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنا ہے. جو ریسٹرکچرنگ ہوگی نا, یہ کہ ریسٹرکچرنگ کرنا چاہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں, ہماری تنظیم نہیں ہے وہاں پر. میرے خیال میں ابھی تک ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے سینٹرل پنجاب کے, وہ بھی, اور جنرل سیکرٹری اور جو تنظیم ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے آرگنائزیشن. اس کے لیے بھی ایسے لوگوں کو جو ہے سلیکٹ کیا جا رہا ہے جو پاپولر ہو, ہارڈ ورکنگ ہو, انرجیٹک ہو, جو پارٹی کو دوبارہ سے مضبوط کرے. اور چیئرمین بلاول کا آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ پنجاب میں ہی بیٹھیں گے اور پنجاب کے ہر ضلع میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے. جلسہ کریں گے ہر ضلع میں. تو پنجاب میں جائیں گے, وہاں پر مجھے پورا یقین ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اگلا مقابلہ ہوگا الیکشن میں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہوگا, ہمارا مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون سے. تو اس حوالے سے پارٹی نے جو ہے ایک اپنا ہوم ورک کیا ہے اور پارٹی نے تیاری کی ہے, لیکن چونکہ آزاد کشمیر کے الیکشن بیچ میں آئے ہیں, ایک ٹیسٹ کیس ہے گورنمنٹ کے اوپر بھی, اور ہمارے سو کالڈ جو لوگ الیکشن میں انٹرسٹ لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی, کہ آزاد کشمیر کے الیکشن فیئر اینڈ فری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہم ایک لائے عمل بنائیں گے دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے ساتھ, یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنا ہے یا نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے بیٹھے. یہ سب کچھ چیزیں ہیں, لیکن یہ سب چیزیں اب جو ہے فی الحال روکی گئی ہیں, کیونکہ آزاد کشمیر کا الیکشن ہم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو اگر فیئر گراؤنڈ دیا گیا تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ آزاد کشمیر ہمیشہ سے ہم کافی ملیکہ حسری ہیں آپ کی باتوں پہ, آزاد کشمیر کی باتوں پہ آپ اتنی آپٹمسٹک اپروچ ہے آپ کی. ملیکہ حسری ہے, ملیکہ زیادہ حسری کی, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور وہ ماشاءاللہ ہے بھی اچھی, مطلب شی از اے گڈ اسپیکر, اچھی پرسنالٹی ہے, اور اس لیے اس میں پرسنالٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت تو وہ ہنس رہی ہیں آپ کی باتوں پہ کہ آپ آزاد کشمیر میں حکومت بنا رہے ہیں, وہ اس چیز پہ ہنس رہی ہیں. کینڈیڈیٹس کتنے ہیں ان کے پاس؟ ہاں, کینڈیڈیٹ کتنے نے تھے کو پورا ہم نے اناؤنس کر دیا اپنے کینڈیڈیٹس جتنے بھی ہیں, سارے جتنے بھی ہلکے میں اناؤنس کیا. وہ دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی والے ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر پیسے کون دے گا؟ ادھر تو عمران خان چائے کی پیالی نہیں پلاتا, پیسے کون دے گا؟ چلیے تھوڑی سی پنجاب کی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں, پھر کشمیر کی سیاست, آزاد کشمیر. تو آپ تو کہہ رہی ہیں کشمیر کی بندے کوئی نہیں ان کے پاس. نہیں دیکھیں, پہلے تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر زرداری صاحب گئے, آپ نے خود ہی کہہ دیا, اور اب بڑی خبر بھی لگی کہ کسی الیکٹیبل کو نیٹ کوئی الیکٹیبل ان کے ہاتھ میں نہیں آیا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ یہ وفاق کی علامت تھے, وفاق کی بہت بڑی پارٹی تھے, لیکن اب یہ ایک ریجنل پارٹی ہے, اب سکڑ کر ایک ریجن کی پارٹی بن چکے ہیں. اور وہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے جو بھٹو کا بہت بڑا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان کا, اس نعرے کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اگر پنجاب کی عوام کو قائل کرنا ہے کہ آپ ہمیں
اپنا نمائندے کے طور پر چوز کیجئے تو سندھ کی عوام کے لیے آپ نے ڈیلیور کرنا تھا. لیکن سندھ کا جو حال ہے وہ تو اعلیٰ عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سندھ کی عوام کا ایک پیسہ بھی سندھ کے اوپر نہیں لگتا. اور جو ہر ادارے کا حال ہے, جو عوام کا حال ہے, 52% پاکستان کی غریب عوام سندھ میں رہتے ہیں. تھر کے اندر جو بچے ہیں وہ غذائی قلت سے مرتے ہیں 500 سے زائد 2021 میں. تو پہلے تو ان کو سندھ کی عوام کو بتانا ہوگا کہ ہم اہل ہیں کہ ہم آپ کے اوپر حکمرانی کر سکیں, اور جب سندھ کی عوام کو قائل کر لیں گے تو پھر پنجاب کے باشعور عوام جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اب اس قابل ہے کہ وفاق کے اندر ان کی نمائندگی ہو سکے. وفاق کے اندر ان کا ہمیشہ مقابلہ اب پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف فیوچر کی پارٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ سے مقابلہ ہی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں جناب دیکھیے ہم سب, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مجموعی طور پر یہ سب ساتھ بھی ہو جائیں, جو لگتا ہے کہ یہ ان کی سیاست کا محور ہے کہ مل کر ایک ہی پارٹی کے خلاف آپ جنگ لیں. پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF اور جو بھی ان کے ساتھ پارٹیاں ہیں, اگر لگتا ہے کہ جس طرح انہیں PDM کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنایا تھا, ہو سکتا ہے کہ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پھر اکٹھے ہو جائیں. اور آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کوئی انٹل ہے؟ نہیں انٹل نہیں ہے, لیکن ہم کچھ تھوڑی بہت پیشن گوئی ہم بھی کر لیتے ہیں, تھوڑی سیاست کے اندر ہمیں بھی عبور حاصل ہے. کہ دیکھیں جس طرح یہ اکٹھے ہوئے تھے اس وقت, ان کی کاوش یہی ہے کہ عمران خان اقتدار میں نہ آئے, لیکن پاکستان کی عوام اب چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2023 میں بھی الیکٹ ہو کر ان کی نمائندگی کرے. اور ہم اب وفاق کی علامت ہے, ہر صوبے کے اندر ہماری نمائندگی ہے, سینٹ کے اندر بھی ہمارے جو نمائندے آئے پاکستان کے ہر فیڈریٹنگ یونٹ سے آئے, اور یہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے یہ بڑھے گی, کیونکہ ہم نے پاکستان کی عوام کو پروف کر دیا ہے خالصاً اس بجٹ کے تھرو کہ ہم وہ پارٹی ہیں جو پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں, جو پاکستان کو مضبوط کر سکتے ہیں, جو پاکستان کی معیشت کو 4% سے اوپر لے کے جا سکتے ہیں کووڈ کے ہوتے ہوئے. تو پھر ہم باتیں کر سکتے ہیں, کاوشیں بھی کر سکتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف آئیں, راغب ہوں, اور وہ ان کا سیاسی حق ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 2023 تک پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کچھ گین کر سکیں گے. تو آپ چلیں پھر, میرے خیال میں آپ جائیں, آپ تو ویسے ہی گھر بیٹھے ہوئے, تو آپ کی اسکائپ پہ بیٹھے ہوئے, آپ کی تو ویسے ہی چھٹی ہوگی. ملیکا بی بی کہہ رہی ہے اگلے 5 سال بھی یہی ہیں, اور آپ جناب دونوں سب مل کے ایک سازش کر رہے ہیں, ساری پارٹیز مل کے سازش کر رہی ہیں. ان کے نظریے میں اس طرح کی یکسوئی ہے نا, کیونکہ احتساب کے عمل کے خلاف سب ایک ساتھ ہیں, تو احتساب کا عمل تو چلے گا, کیونکہ پاکستان اور احتساب کے عمل میں سے نکل کچھ بھی نہیں رہا. دیکھیں اب انشاءاللہ اور نیب عدالتیں بھی بن رہی ہیں, ڈے ٹو ڈے ٹرائلز شروع ہو جائیں گے, تو نیب اور جو احتساب کا عمل ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ, اور پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں. تو ان کا نظریہ ساتھ ہی رہے گا, کیونکہ اگر الگ ہوں گے تو پھر احتساب کے خلاف جنگ کیسے لڑیں گے. ویسے شی ہیز اے پوائنٹ. ہاں جی بول صاحب. دیکھیں انہوں نے بات کی کہ سندھ کے پہلے عوام کے یا تھر میں یا یہ جو باتیں کر رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ رانا صاحب آپ بھی شاید کراچی, ہاف کراچی والے ہیں, ہاف جو ہے آپ اسلام آباد. میں پورا ہی کراچی والا ہوں. آپ پورے کراچی والے ہیں. کراچی سے لے کر گوٹکی تک جو آخری ضلع ہے سندھ کا, ادھر کبھی میں چاہتا ہوں کہ PTI کے ایک وفد جائیں اور جا کے لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کریں. ان کا اپنا PTI کا MPA جو ہے وہ ان کو چھوڑ گیا, جو گوٹکی کا ہے, شہریار شہر, وہ خود ان کو چھوڑ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ 2018 میں ان کو 14 MNS کی سیٹ کیسے ملی ہے. ان لوگوں کو سیٹیں ملی ہیں جو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, اور وہ جو ہے رات کو سوئے ہار کر, اور صبح ان کو اٹھایا گیا نیند سے, اور ان کے گھر والوں نے اٹھایا گیا بھائی اٹھ جا تم MLA بن گئے. تو یہ ساری باتیں سب کو پتا ہے, اور اس کا ریزلٹ آپ نے NA 249 کے الیکشن میں دیکھا کہ جو جیتی بھی سیٹ فیصل واڈا کی وہ 6 نمبر پر آ گئی. تو یہ صورتحال اگلے 2023 میں جب الیکشن ہوں گے یہی صورتحال رہے گا. جو ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے سندھ گورنمنٹ نے, وہ اب میں آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر ضلع کا بتاؤں, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ڈیولپمنٹ کا کام ہم نے اپنے پیسوں سے کیا. اچھا ایک بات قبول صاحب بتائیے گا, مجھے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا مس ٹرسٹ بہت زیادہ ہے مرکز کے اندر. مرکز جو ہے اپنے حصے کا پیسہ آپ کی طرف اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ کہتے ہیں جناب کے کاغذوں میں
100 روپے اگر بھیجا جاتا ہے مرکز کی طرف سے تو کاغذوں میں تو 80 روپے لگ جاتے ہیں, 20 روپے جو ہے وہ بھی نہیں لگتے پروجیکٹ پہ, کوئی بھی اگر پروجیکٹ ہو تو وہ اس کا کیسے آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو؟ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب ایک سٹنگ پرائم منسٹر کراچی آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ 1100 ارب میں دے کر میری بات پھر پروف ہوگی نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں جو پیسہ یہاں سے جاتا ہے وہ صحیح جگہ پہ لگتا نہیں ہے. ایک منٹ رانا صاحب, اگر آپ جس چینل میں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ہمارے چینل میں اس چینل کو چھوڑ کر آپ دوسرے چینل والے آپ کو آفر کریں کہ آپ کو جو ہے سیلری وہاں پر ڈبل دی جائے گی, اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ہاف دیا جاتا ہے, تو پھر ٹرسٹ آف ڈیفیسٹ کا کس طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف جو ایز اے پرائم منسٹر اعلان کر کے جاتے ہیں. اور کیا ایگزامپل دے دیا آپ نے گبول صاحب, ایسے معاف کیجیے گا کوئی ایگزامپل نہیں تھی, یہ مزہ نہیں آیا. ایگزامپل ہے نا, نہیں ہے نا. ابھی مجھے پتا ہے کہ آج ٹی وی کو اگر آپ آج چھوڑتے ہیں تو آپ کو ساما ٹی وی والے بلاتے ہیں تو آپ کو آفر کریں گے جی آپ اس پے پر آئیں, اور جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کو وہ پے نہیں ملتا ہے, بلکہ آپ کو آج چینل والے آپ یہاں سے بھی گئے آپ وہاں سے بھی گئے. تو میں یہ اس لیے مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا. ہم نے ٹرسٹ کیا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہماری طرف سے ہے اگینسٹ دی فیڈرل گورنمنٹ, کہ پرائم منسٹر جب آئے انہوں نے آ کر کہا کہ 1100 ارب, ہم بڑے خوش ہوئے, 1100 ارب سندھ کو دیے جا رہے, بڑے ڈیولپمنٹس کے کام ہوں گے, بڑے ترقیاتی کام ہوں گے. ایک بھی ترقیاتی کام آپ سب کچھ چھوڑ دیں, 4K جو واٹر کا اسکیم ہے وہ تک جو ہے وفاقی حکومت نہیں کروا رہی ہے کہ کراچی کو پانی دیا جائے. بتا تو رہا ہوں حسن آپ نے پانی روکا ہوا ہے, مجھے بتائیں پانی روکا ہوا ہے, وہ پانی سندھ کو نہیں مل رہا ہے. پچھلی جو بجٹ پچھلی بجٹ میں اگر آپ برا نہ منائیں گبول صاحب تو وقت مختصر ہے, میں ملیکا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, میں ان کے ذرا نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی کیونکہ یہ سندھ کے اوپر انہوں نے 1 دہائی سے زیادہ حکمرانی کی ہے اور سندھ کی عوام کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مطلب بسد احترام کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو پھر پاکستان کی باقی عوام بھی قائل ہوتے کہ سندھ میں ایسی آپ نے پرفارمنس کی کہ سندھ کو آپ نے پیرس بنا دیا تو ہم آپ کو برسر اقتدار لے کے آئیں گے باقی صوبوں کے اندر. تو ان کے پاس اب رہ یہ گیا ہے کہ یہ انفارچونیٹلی بسد احترام لسانیت کے اوپر بات کرتے ہیں اور سندھ کارڈ کو کھیلتے ہیں, جو بہت ہی افسوسناک ہے. آپ نے ہمیں اور پاکستان کی عوام کو نہیں بتایا کہ آپ کو جو پیسے ملے اتنے سالوں 18ویں ترمیم کے بعد, آپ نے ان پیسوں کا جواب نہیں دیا. آپ نے پاکستان کی عوام کو بتایا نہیں کہ اتنے 1000 ارب جو آپ کے پاس آئے اس کے ساتھ آپ نے عوام کے ساتھ, سندھ کی عوام کے ساتھ انصاف کیا یا نہیں کیا. ہم اپنا رول پلے کریں گے, سندھ کی عوام کے اوپر پیسے لگائیں گے, سندھ کے اوپر پیسے لگائیں گے, لیکن حکومت کے اوپر پیسے. I'll have to wind up over here جی. گبول صاحب معذرت چاہتا ہوں, اور ملیکا بی بھی یہاں پہ اور گفتگو کرنے کا دل کر رہا تھا لیکن مشکل ہے کیونکہ اشتہارات بھی لینے ہوتے ہیں اور ہمارا پروگرام کا وقت بھی تھوڑا مختصر ہے, اس لیے مجھے وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اوور جی, بوتھ آف یو. اور جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ چلیں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پولیٹیکل پچ پہ تو چلیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس پہ ہیلدی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, بٹ دین اگین وین اٹ کمز ٹو دا کنٹری میرے خیال میں سب ایک پیج پہ ہوں تو بہت اچھا رہے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.